مرتد کا حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی اور کہا جائے گا بے وقوف تمہیں کیا ہو گیا، کس نے تجھے کالی کملی والے سے بدگما کیا، اور تجھے ہو کیا گیا، تو نے ایسی مہک و فضا کو چھوڑ کے کس خاردار وادی میں پاؤں رکھ لیا، کس نے پھسلایا، کس نے ورگلایا، تیرے کیا شبہات ہیں، کیا سوالات ہیں۔ 3 دن تک اس کی شبہات کو سنا جائے گا، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے ہمارا بھائی سینے سے لگانے کے لیے تیار، اگر 3 دن تک وہ نہیں مانتا تو یہ پھر ناسور ہے، یہ حصہ زہر آلود ہے، اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو پاک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں تفصیلات شریعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ اور باقی جو اگلا زندیق ہے، ایک آدمی مرتد نہیں زندیق ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے جیسے مرتد کو دی جاتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اقبل توبۃ زندیق، میں زندیق کی توبہ قبول نہیں کرتا، یہ مرتد نہیں، یہ اوپر درجے کی آخری 3rd ڈگری ہے، بڑا پکا مجرم اسلام ہے، اس کو پکڑا جائے اور سولی لٹکا دیا جائے۔ اگر دل میں سچی توبہ کرے گا اللہ کے ہاں بچ جائے گا، اگر نہیں کر رہا زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے بھی نہیں کہتا، تو یہاں بھی سزا ملے گی وہاں بھی سزا ملے گی۔ لیکن امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ زندیق اگر خود بخود آ جائے توبہ طائب ہو جائے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اگر وہ گرفتار ہو جائے پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں یہی سزا ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی لوگ بڑا شور شابہ کرتے ہیں کہ مرتد کو اتنی سخت سزا دی گئی۔ دیکھیں ایک ملک کا غدار، اس کے ساتھ حکومت کیا کرتی ہے، ایک ملک کی غداری کرتا ہے، اس کے بارے میں حکومت کا کیا لاہی عمل ہوتا ہے، اس کو کتنی سخت کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غدار ہے اور اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بھیس بدل کے منافقوں کی طرح اسلام پہ ڈاکہ ڈالا، تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک ملک کا غدار تمہاری سزا سے نہیں بچ سکتا، جو پوری امت کا غدار ہے اور نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار کا غدار ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مرزائی نہ تو کافر ہیں نہ ہی مرتد ہیں، بلکہ ان کا ہر بچہ پیدا ہونے والا زندیق ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے، وہ یہی کام کر رہا ہے، اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام کو کفر کہتے ہیں، تو اس لیے زندیق ہے۔ لیکن یہ کام حکومت کا ہے، ہمیں کم سے کم غیرت والا معاملہ کرنا چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ باقی اگلی بات، اگلا سوال یہ ہے کہ باقی لوگوں کی مصنوعات بھی تو ہیں، کافروں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں۔ دیکھیں کافر، ان کے ساتھ لین دین کرنے کی کوئی شرعی حدود ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کفار کے ساتھ معاہدے کیے، اس کی کچھ شرائط ہیں، شریعت نے رہنمائی کر دی ہے۔ اب مرتد کے بارے میں یہ ہے کہ مرتد کی ملکیت اپنے مال سے ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی کا وارث نہ اس کا کوئی وارث، اس کا مال بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب مرتد کا یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ لین دین نہیں ہو سکتا، اس کی وراثت دی نہیں جا سکتی، تو زندیق کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب مرزائیوں کی ملکیت ختم ہو چکی ہے،
تو لہٰذا ان کے ساتھ لین دین کرنا ویسے نہیں جیسے کافروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کوئی بیع شرا کرتا ہے وہ نافذ نہیں ہوتی، وہ معاہدہ شریف کے مطابق وہ صحیح ہوتا ہی نہیں۔ جب اس کے مالک نہیں، ایک بندہ کسی کی چیز اٹھا کے بیچنا شروع کر دے تو کیا اس کی بیع منعقد ہو جائے گی؟ نہیں، تو یہ کافر ہے۔ دوسرا تو شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی ملکیت کیونکہ ختم ہو چکی ہے ارتداد اور زندیقیت کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنی مصنوعات ہم استعمال کرتے ہیں، وہ شیزان ہو، وہ بد ذائقہ گھی ہو، یا ہمارے منڈی بہوادین میں شوگر مل کی چینی ہے، تو اس کا ایک خاص منافع کا حصہ یہ اپنے مذہب میں جمع کرواتے ہیں۔ ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے، جس نے شیزان کی بوتل پی اس نے قادیانیوں کو چندہ دے دیا، اور ان کا چندہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے باپ کا قاتل ہو، میں آپ کا نام لیتا، کسی آدمی کے باپ کا قاتل ہے، وہ اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، اپنی جذبات کو پتہ نہیں اس نے کیسے قابو کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے جس رائفل سے میرے باپ پہ گولی چلائی وہ میرے ہی پیسے کی تھی، تو اس اندازہ کیجئے کہ اس بیٹے کی جذبات کیا ہوں گے۔ اور اس کو پتا چل جائے جو زہر دیے گئے میرے باپ کو وہ میرے ہی پیسے سے تھا، تو اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ یہ ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو مرزائی بناتے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں، چھوکریاں دیتے ہیں، پیسے کا لالچ دیتے ہیں، اور فرانس کے ویزے دیتے ہیں، لندن پہنچاتے ہیں۔ افسوس ہے، لیکن زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے ہی پیسے کے ساتھ شیزان کی بوتلیں میں نے پی، بد ذائقہ گھی گھر میں نے استعمال کیا، اور شاہ تاج کی شوگر مل کی چینی ہم نے استعمال کی، اور پیسہ ہمارا ہمارے پیسے سے ہمارے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن عظیم الشان کا ترجمہ کیا اپنے مسلک کے مذہب کے مطابق، اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ترجمہ کیا، اور ملکوں کے اندر تقسیم کی قرآن پاک کی یہ نسخے اور تراجم، جس کو پڑھ کے کتنے لوگ مرتد ہوئے۔ افسوس، لیکن صد افسوس کہ سب کا خرچہ شیزان فیکٹری نے برداشت کیا۔ مسلمان جو شیزان کا جوس پی رہا ہے، یہ شیزان کا جوس نہیں، یہ قادیانیوں کو چندہ دے رہا ہے، ٹیکس ادا کر رہا ہے، جس کے بل بوتے پہ وہ ہمارے ہی مسلمانوں کو ہم سے جدا کر کے کفر میں دھکیل رہے ہیں۔ اس پیسے سے ہمارے خلاف ہی پروپیگنڈے بن رہے ہیں۔ اس پیسے سے آپ یوں کہہ لیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ڈر سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسی پیسے سے ہمارے ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسی پیسے سے مصنوعات آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے ملنے والا منافع، اس سے عیاشیاں ان کے لوگ کرتے ہیں، اس سے بدماشیاں ان کے لوگ کرتے ہیں، پیسہ ہم دیتے ہیں، اور اس پیسے کو یہ لوگ ہمارے ہی خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کا عزم ارادہ کریں کہ آج تک کوئی بات نہیں ہے، اگر گھی ہم نے ذائقہ استعمال نہ کیا، اس کو ذائقہ نہیں بس ذائقہ کہنا چاہیے، ہم کوئی اور استعمال کر لیں گے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی چائے کو پھیکا استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم نے کوئی بات نہیں، لیکن امید ہے کہ اس عمل سے اللہ شان ہو کے محبوب کی شفاعت کل قیامت میں عطا ہوگی۔ جہاں سے ہم سٹور سے لیتے ہیں یہ سامان وغیرہ، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، اور بڑے بڑے مدرسے والے آتے ہیں، بڑے بڑے قاری آتے ہیں، آپ واحد شخص ہیں جو پوچھتے ہیں چینی کون سی ہے۔
الحمدللہ ہم نے کئی جگہ پہ اسی اعتبار سے ان کو پوچھ پوچھ کے مجبور کر دیا. انہیں کہا کہ ہم منڈی میں عجیب ہمارے ہاں صورتحال ہے, باہر کی چینی آنے دی نہیں جاتی ہی, شکر مل ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کوشش کی کئی احباب نے کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے, لیکن الحمدللہ چینی مسلمانوں کی بیچیں گے. ہم کوشش تو کریں, ہمارے مولوی صاحب کوشش نہیں کرتے, قاری صاحب کوشش نہیں کرتے, ہمارے عالم صاحب کوشش نہیں کرتے, ہمارے دین سمجھنے والے تبلیغی احباب کوشش نہیں کرتے. اگر ہم صرف اتنا پوچھتے چینی کون سی ہے, گھی کون سا ہے, بوتل کون سی ہے, اور افسوس ہے ہم نے دیکھا رمضان کی افطاریوں میں شیزان جوس سے افطاری کروائی جاتی ہے. دیکھ بکری ہے اللہ نام کی, اس میں ذائقہ گھی استعمال کیا جاتا ہے. مصنوعات ہم استعمال کر کے پیسہ دے کے اپنے ہی دین کے خلاف سازشوں کے اندر حصہ بن جاتے ہیں. کیا خیال ہے کل قیامت میں اللہ کے محبوب کا سامنا ہوگا, آپ سے ہم کس منہ سے جامع کوثر کا سوال کریں گے؟ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا, ہمارے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نواز سے لاہور سے پی آئی اے پہ سوار ہوئی جہاز پہ کراچی کے لیے, اور افسوس ہے کہ اس جہاز کے اندر بھی جو مشروب پیش کیا جاتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے. انہوں نے شیطان سامنے کر دی کہ اس کو استعمال کرو, تو یہ نوجوان لڑکی حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواز سے کھڑی ہوگی, اس نے کہا ہم اس کو استعمال نہیں کریں. کچھ لوگوں نے پی, کچھ نے نہیں پی. کہتے میں گھر گئی, رات کو اللہ کے محبوب کا دیدار عطا ہو گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس محبوب کی رحمتیں, اس کے جو ہے لیلا شان ہو کی طرف سے اس محبوب کے صدقے برکتیں اللہ عطا فرمائیں گے. دنیا آخرت کی کامیابیاں آسانیاں عطا فرما دیں گے. دعا ہے اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.